اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فیها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی اس نشست میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 پڑھیں گے۔ جو قرأت و تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ہیں وہ ابتدائی حصے کو بار بار ریپیٹ کر کے سن لیں۔ اب آئیے ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے راہ ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، جو کائنات ارضی میں کسی بھی جگہ کے اوپر موجود ہو۔ یہ قرآن پاک کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ ایسی مثال دیتا ہے، اس طریقے سے سمجھاتا ہے کہ کرۂ ارضی کے اوپر کہیں پر بھی موجود رہنے والا شخص اگر قرآن کے اندر غور کرے تو وہ اس کے اندر اپنے لیے ہدایت کی باتیں پائے گا۔ اب دیکھیے آج کی آیات میں سے آیت نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک نے فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ اب یہ بالعموم پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اور بالخصوص اہل مکہ کے لیے ہے، مخاطب ہے اللہ رب العزت ان لوگوں سے کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے۔ میتہ مردہ کو کہتے ہیں، الارض زمین۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ احییناها، یہ زمین مردہ پڑی تھی، ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ اور زمین کی زندگی کیا ہے؟ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس زمین میں سے دانے نکالے ہیں، اناج نکالی ہے، مختلف قسم کی فصلیں اگا دی ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ گویا زمین کے مردہ ہونے سے لے کر اس کی حیات تک کے سفر میں یہ ہے کہ لاکھوں ایکڑ زمین وہ مردہ پڑی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ اس میں سے مردہ زمین میں سے چیزیں ایسی اگا دیتا ہے جو انسان کی زندگی کا سبب بنتی ہیں۔ یہاں ہم ہزاروں قسم کی فصلیں ہیں، ہر علاقے کے حساب سے اس کے مختلف مدارج کے اعتبار سے، علاقے کی آب و ہوا کے اعتبار سے زمین کے اندر سے مختلف قسم کی فصلیں اگتی ہیں، اور وہ کس کام آتی ہیں؟ انسان کے کھانے کے۔ فرمایا کہ اخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، گویا زمین سے انسان کے سارے کا سارا کھانے کا سامان ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پھر یہ بھی ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہم تو گوشت بھی کھاتے ہیں، تو دیکھیے بالواسطہ یا بلا واسطہ زمین سے ہی جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں وہ بھی کیا کھاتے ہیں؟ چارہ۔ اور چارہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ گویا الٹیمیٹلی انسان کے لیے رزق کا سارا سامان وہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر سے ہی پیدا کیا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اسی مردہ زمین کے اندر سے ان لوگوں کے لیے باغات پیدا کر دیے۔ اب یہ اہل مکہ کے لیے بالکل عام سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ باغات کس چیز کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، فجر یفجر، تفجیر کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، کسی چیز کا آغاز کر دینا۔ فجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے چشمے جاری کر دی۔ عیون عین سے نکلا ہے، اور عین چشمے کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے کہ ہم نے اسی مردہ زمین کے اندر سے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ تو فرمایا کہ وجعلنا فیہا جنات،
ہم نے ان کے لیے باغات پیدا کیے، کس چیز کے؟ من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اسی مردہ زمین میں سے ان کے لیے چشمے پیدا کر دیے۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا کہ لیأکلوا من ثمرہ، یہ کس طرح پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ تاکہ یہ اپنے پھلوں کے باغات میں، اپنے پھلوں کے باغات میں سے پھل کھائیں، ثمر پھل کو کہتے ہیں۔ لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، اب یہ باغات ہم نے ان کو دیے، مردہ زمین کو ہم نے ان کے لیے مسخر کیا اور دوبارہ زندہ کیا، ان کے لیے کھجوروں کے باغات بنائے، انگوروں کے باغات بنائے، ان کے لیے چشمے جاری کیے۔ پھر قرآن پاک نے کہا کہ وما عملتہ ایدیہم، یہ سارا کا سارا کام انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، یہ تو کوئی کرنے والی اور ذات ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوا، اس کے اذن سے ہوا، اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، پھر ان کے اندر طرح طرح کی فصلیں اگائیں، پھر باغات اگائے، ان باغات کے اندر ان کا رزق رکھا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ اتنی واضح دلیلوں کے بعد بھی افلا یشکرون، کیا یہ ظالم لوگ شکر نہیں کرتے؟ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ پاتے کہ زمین بالکل ویران ہے، اس کے اندر کوئی استطاعت اور قابلیت نہیں ہے۔ ہم نے بیشتر مرتبہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی آبیاری کی، زمین کو ہموار کیا اور سب کچھ کیا، بیج بھی ڈالا، لیکن پیداوار نہیں ہو سکی۔ اگر پیداوار ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا امتحان آیا کہ پوری کی پوری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ سارا کا سارا کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ اتنے واضح دلائل و براہین کے بعد بھی افلا یشکرون، یہ پھر بھی اس مالک لا یزل کا شکر نہیں کرتے، اس مالک لا یزل کی طرف نہیں جاتے، اس مالک لا یزل کی نعمتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ تو عزیزان من، ہمارے لیے بھی قرآن پاک کے اندر ایک نصیحت ہے کہ یہ جتنا ہم کھا پی رہے ہیں یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ جب ہم اپنے دسترخوان کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ انہوں نے ہمیں غذا پرووائیڈ کی، گھر پرووائیڈ کیا، رہنے کی جگہ دی، عزت و آبرو دی۔ ہر عمل کے پیچھے انسان کا دماغ اللہ رب العزت کی طرف جانا چاہیے، اور وہ کس طرح جائے؟ شکر کی صورت میں۔ تو افلا یشکرون، قرآن پاک اپنے سارے دلائل و براہین کے بعد مطالبہ کیا کرتا ہے کہ اے بندے، جو تمہیں دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔